ڈیزاسٹر اینڈ سوشل چینج. تو جیسا کہ اس ٹاپک میں ڈیزاسٹر اور سوشل چینج کا ایک ریلیشن شپ، اور جب ڈیزاسٹر آتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، کسی کمیونٹی میں، کسی ریجن میں، تو اس کا سوشل، کلچرل، پولیٹیکل اپہیولز جو ہیں، ٹرانسفارمیشن جو ہے سوسائٹی میں، اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور کس طرح ڈیزاسٹر جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتی ہے ڈفرنٹ کائنڈ آف سوسائٹل چینج اینڈ ٹرانسفارمیشن. سو فرسٹ آف آل اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ ان ایٹ سیلف اسٹینڈ فار واٹ. سو ڈیزاسٹر از این ایونٹ generally unexpected that causes extensive harm to people and damage to property. Very simple کہ جب بھی کہیں آفات آتی ہیں تو وہ انسانوں کو ڈفرنٹ طریقوں سے افیکٹ کرتی ہیں اور پراپرٹی کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. تو ایسا کوئی ایونٹ، ایسا کوئی حادثہ جو کہ ابرپٹ ہوتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وائلنٹ فارم میں انسانی جو معاشرے ہیں، سماج ہے، اس کی سچویشن کو چینج کرتا ہے، تو وہ ایونٹ سارے جو ہیں وہ ڈیزاسٹر کی ڈومین میں آتے ہیں. اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈیزاسٹر ہیں ان کی ہم ٹائپس میں بات کریں کہ ڈیزاسٹر جو ہے وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں. تو پہلی جو قسم ہے وہ ہے نیچرل ڈیزاسٹر. نیچرل ڈیزاسٹر میں ارتھ کویک ہے، فلڈ، ہیوریکینس اینڈ فارسٹ فائرز آر دی ایگزامپل آف نیچرل ڈیزاسٹر. تو کہیں پہ زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں پہ سیلاب کی سچویشن آ جاتی ہے، یا اوشنک جو کرنٹس ہیں ان کی وجہ سے جو اس کے جو ایریاز ہیں ملحقہ جن کو کہہ لیں، یا ایڈجیسنٹ ایریا جو اوشن کے ساتھ آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ جو ڈفرنٹ طرح سے جو سمندری لہروں کی وجہ سے تباہی آتی ہے، جیسے سب سے بڑی کلاسیکل ایگزامپل جو ہے وہ سونامی کی ہے. تو یہ جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹیکنالوجیکل ڈیزاسٹر. سو وچ از وائڈلی ریگارڈیڈ ایز این ایکسیڈنٹ. اس کو کہا تو ایکسیڈنٹ جاتا ہے، لیکن یہ فیلئر ہوتا ہے ٹو مینج اینڈ ٹو کنٹرول دی یوز آف ٹیکنالوجی. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جب ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے کا میکانزم، اس کو مینج کرنے کا میکانزم، اس میں جب ٹیکنالوجی میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی کا یوز ہوتا ہے، تو وہاں پہ کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ڈیزاسٹر کا باعث بنتی ہے. اس کی ایگزامپل لے لیں. 2011 ریڈیشن لیک تھی فرام فوکوشیما نیوکلیر پلانٹ، جو کہ بہت بڑی ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے ٹیکنالوجیکل ڈیزاسٹر کی. اور سیکنڈ ایگزامپل لے لیں. 2010 میں آئل سپل ہوا تھا میکسیکو، جو گلف آف میکسیکو ہے وہاں پہ، اور نتیجہ کیا ہوا اس کا کہ 200 ملین جو گیلنز آئل تھا وہ واٹر میں چلا گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ جو ایکو لائف تھی اوور آل وہ بری طرح متاثر ہوئی، اور جو بھی آرگنزم، لیونگ آرگنزمز جن کا تعلق واٹر سے ہوتا ہے، وہ ساری بری طرح اس میں متاثر ہوئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں گلف میں رہنے والے لوگ تھے، جو بالخصوص وہ علاقے جو سمندری جو ایریا ہے اس کے قریب تھے، وہ بھی بڑی بری طرح متاثر ہوئے تھے اس ٹیکنالوجیکل ڈیزاسٹر کی وجہ سے. اب ہم تیسری بات کرتے ہیں جو ڈیزاسٹر کی، وہ ہے انٹرنیشنل ڈیزاسٹر. انٹرنیشنل ڈیزاسٹر جو ہے وہ ریلیٹیولی وار کے ساتھ، سول وار کے ساتھ، ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ، یا ڈیلیبریٹ کائنڈ آف جینوسائڈ جہاں پہ ہو رہا ہو. جینوسائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ریجن میں، ملک میں ایک خاص طبقے کی نسل کشی کی جائے، یعنی اس کو ٹارگٹ کر کے ان کی کلنگ جو ہے کیتا ہے، تاکہ وہ ایز اے کمیونٹی جو ہے اس ریجن میں سروائیو نہ کر سکیں. تو یہ وہ اگزامپل ہے. اور اس میں اب سیریا کی مثال لے لیں 2013 میں، لیبیا کی مثال لے لیں 2011 میں، اور ڈارفور کی مثال لے لیں جو اپنا ریجن ہے سوڈان کا، اور اس میں مسلسل 7 سال 2003 سے لے کے 2010 تک. پھر یوگوسلاویا کی بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے پاس کہ وہاں پہ جینوسیڈل
جو معاملات ہوئے اور جو بعد میں سربین اور وہ علاقہ جو ہے وہ بوسنیا کا ایشو جو ہے ہمارے پاس ایک بہت بڑی اگزامپل ہے جینوسائڈ ٹیررزم کی، وہ بھی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اس طرح روانڈا کی اگزامپل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈفرنٹ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو ڈفرنٹ طریقوں سے دیکھا ہے. یعنی کائی ایرکسن نے 76 میں، 1994 میں، 2005 میں اس کو کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی تو اس میں کانسیکوینسز جو ہیں اس کے جو ڈیزاسٹر ہیں، اور اس نے مثال دی کہ فلڈ ہو، نیوکلیر کنٹامینیشن ہو، یا اس میں اور ٹیکنالوجیکل ڈیزاسٹر ہو تو اس کے کس طرح اثرات ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم سم اپ کریں تو ویری کوئکلی ہم کانسیکوینسز پہ بات کرتے ہیں. تو فرسٹ کانسیکوینسز یہ ہے کہ جو ڈیزاسٹر جب آتا ہے تو یہ سوشل ڈسرپشن پیدا کرتا ہے. یعنی سوسائٹی کے جو سوشل ریلیشن شپ ہے، سوشل فیبرک جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کو رپچر کرتا ہے، ڈسرپشن پیدا کرتا ہے، ڈیواسٹیشن پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ جو بھی وہاں پہ لوگوں کا آپس میں رہنے سہنے کے اور سوچنے کے، اور جو خاص طور پہ فزیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے لوگوں کے پاس، جو صدیوں سے کلچرل اور اکنامک ایسٹ کے طور پہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ 1972 میں ایک ڈیم برسٹ ہوا ورجینیا میں، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک ریاست ہے ورجینیا. تو وہاں پہ یہ بہت 1972 میں یہ واقعہ ہوا جس میں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی وہاں پہ. اور جو ڈیمیج تھا یہ صرف یہ ڈیمیج نہیں تھا کہ ان کے فزیکل انفراسٹرکچر کے اوپر ڈیمیج تھا، بلکہ ان کی سوشل اور اکنامک اور کلچرل لائف پہ اوور آل بھی اس کا اوپر جو ڈیمیج ہوا. اب ہم اس کو سم اپ کریں اگر ان فیو ورڈز، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، یا ٹیکنالوجیکل ہو، یا ٹیررزم کی فارم میں ہو، یا جینوسیڈل موومنٹ کی فارم میں ہو، یا کوئی اور پولیٹیکل اپ ہیول کی شکل میں ہو، یا سول وار کی شکل میں ہو، الٹیمیٹلی سوسائٹی کے جو سماجی ادارے ہیں، سوسائٹی کے جو کلچرل، اکنامک، پولیٹیکل، جو بھی ان کے پاس آلریڈی ہسٹوریکل ایک لیگسی ہوتی ہے، انفراسٹرکچر کی شکل میں، نالج کی شکل میں، آئیڈیاز کی شکل میں، اور پھر جو مادی اشیاء کی شکل میں، وہ ساری افیکٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ پاکستان میں ہونے والے جتنے بھی سیلاب آئے مختلف، اگر ہم بات کریں تو خاص طور پہ جو ناردرن ایریاز میں سیلاب آتے رہے، مظفر گڑھ کی بہت بڑی مثال ہے. جب دریائے سندھ میں سیلاب آیا تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جو آبادی تھی ان کی، جو دریا کے اوپر رہتی تھی، ان کا جو سوشل سٹرکچر تھا، فیبرک تھا، ایسٹ تھا، جو فزیکل پراپرٹیز تھی، وہ بڑی بری طرح متاثر ہوئی تھی.